سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 24۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے خلاف بھی ستمرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد و ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے، لیکن برغماد پہنچے تو ابن دانا سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھلی اور دھلتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے پے در پہ آلام و مصائب کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ اکبر شاہ نجیب آبادی نے صراحت کی ہے کہ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا تھا۔ دیکھیے تاریخ الاسلام جلد نمبر 1 120۔ اصل واقعہ پر پوری تفصیل کے ساتھ ابن حشام جلد نمبر 1 372 اور 374، صحیح بخاری جلد نمبر 1 552 اور 553 میں مذکور ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بن زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی۔ دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم اسلام تھے۔ وہ حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی، لیکن وہ حبشہ ہی میں کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب کر دی۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کا صبر اور وہ عمل جس سے وہ ثابت قدم رہے، یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقلاء دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں آخر وہ کیا اسباب و عامل تھے جنہوں نے مسلمان کو اس قدر انتہائی معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرزا اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش منظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب عامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کیا جائے۔ نمبر 1، ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات وحدت پر ایمان اور ان کی ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاست دلوں میں جانشین ہو جاتی ہے تو پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، اس کا پلہ بھاری رہتا ہے۔ جو شخص اسے ایمان محکم یعنی جازم سے بہرور ہو، وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ جتنی بھی زیادہ ہو اور جیسی بھی بھاری بھرکم
خطرناک اور سخت ہو، اپنے ایمان کے بالمقابل اسکائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، جس کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کے بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی، اعتقاد کی بشاست کے سامنے اس مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيُذْهَبُ جَفَاءً أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے وہ بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر اور ثابت قدمی کی قوت بخشتے ہیں۔ مثلاً نمبر 2، پرکشش قیادت۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ بلکہ ساری انسانیت کی سب سے بلند پایہ قائد و رہنما ہوئے، ایسی جسمانی جمال، نفسیانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعزت کردار، شریفانہ عادات و اطوار سے بہرور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے اور طبیعتیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھیں، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت، فضل و کمال کی سبب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے۔ عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی اور انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکل گئی، دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہیں اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا، بتاؤ تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد المناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد و دہشت میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب عبد المناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔